Assalamu alaikum to all of you. This is Hamad Zafar show and you are watching Hamad Zafar live show. اور آج کے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام مسٹر نزاکت ملک ہے اور ان کا تعلق مسقط عمان سے ہے. نزاکت صاحب کون ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی زبانی. بٹ بیفور موونگ ٹو آور گیسٹ لیٹ می ٹیل یو دیٹ دس انٹرویو سیریز از اے پارٹ آف ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنیکٹنگ پاکستانی اینڈ کنیکٹنگ دی ورلڈ. سو میں نزاکت صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. ہی از دی کلاؤڈ ٹرینر کنسلٹنٹ اینڈ لائف کوچ. فردر آج ہم ان سے جانیں گے ان کے بارے میں. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم نے یہ رکھا ہے لائف وداؤٹ سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا کی کتنی امپورٹنس ہے اور اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں اور اگر ہم اس کا یوز نہ کریں تو ہماری زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں آئیں. سو فرسٹ آف آل نزاکت صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ اپنے بارے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ نزاکت ملک صاحب کون ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف موو آن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی ضرور. سب سے پہلے تو حماد ظفر آپ کا بہت بہت شکریہ اور اپولوجائز کہ آپ کافی عرصے پہلے ہم نے بات چیت کی کہ بھائی ایک آن لائن سیشن ہونا چاہیے یا ایک انٹرویو ہونا چاہیے. پھر وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، کچھ آپ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئے، پھر کچھ میری وہ آ گئی، مصروفیات آ گئی. تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دوسرا ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام نزاکت ملک ہے. میں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں، کلاؤڈ سولوشن آرکیٹیکٹ اور ٹرینر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایک دو شو کر رہا ہوں اور ان کا میں ہوسٹ بھی ہوں. اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی سوشل گیدرنگ اور سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رہتی ہیں. اس وقت میں عمان میں رہتا ہوں. آپ سے ابھی مسقط سے مخاطب ہوں. کوئی اور اگر کوشچن ہے تو وہ ہم ڈیورنگ دا انٹرویو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی اور کلاؤڈ کے حوالے سے. جی تھینک یو اس کے سو علاوہ مچ. جی شور آپ اس کے علاوہ دوسرا کوشچن کہ آپ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ کلاؤڈ کی اویئرنیس کو پھیلانے کا کام کر رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹیکنالوجی کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو. اور خاص طور پہ جو کلاؤڈ اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے. اس نئی ٹیکنالوجی جو کہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے نئی ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو گرو کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ نزاکت صاحب اتنے اچھے انٹروڈکشن کروانے پر، اور آپ کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں. نزاکت صاحب میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس کیا ہے، اور اگر ہم سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں تو اس کے کیا اثرات ہماری ذاتی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اچھا، بہت آپ کا اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے. جس پلیٹ فارم سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ایک قسم ہے. پہلے تو آپ سوشل لائف یا سوشلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم انسان ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے. آپ کے ارد گرد کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ کی سٹی کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ کے پرومس کے اندر اور پھر آپ کی کنٹری کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ بات چیت کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ ٹائم کے علاوہ، یہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے چل رہی ہے. ابھی ٹیکنالوجی نے جو ہماری ڈائریکٹ بات چیت ہے
اس کو کسی پلیٹ فارم پہ منتقل کر دیا ہے. اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, یوٹیوب ہے, تو اس طرح کے ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز کی مدد سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا فائدہ اور بینیفٹ ہے جس سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے وہ ہے کہ ہم یہ حماد ظفر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں عمان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, تو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اور شاید ہمیں کوئی امریکہ میں سن رہا ہو یا ہمیں کوئی کسی یورپین کنٹری میں سن رہا ہو, تو یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کاش کہ ہم جو ہے وہ اس کے بینیفٹس اور اس کے پازیٹیو یوز کو مطلب سمجھ لیں سب سے پہلے, اور پھر اس پہ آگے چل کے ہم مطلب اس کو یوز کرتے ہوئے فائدہ اٹھائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. نزاکت صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا اوپینین دیا. نزاکت صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, جہاں پر ایک چیز کے پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے وہاں پر اس چیز کا نیگیٹو بھی امپیکٹ ہوتا ہے, تو کائنڈلی آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو امپیکٹ اور نیگیٹو امپیکٹ اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں, تو آپ کس طرح سے ان دونوں کو کمپیریزن ان دونوں کا کریں گے, اور سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے ہم ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ جو اس کے ڈی میرٹس ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں. اچھا, ابھی ہم جو آج کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے لیے ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ لائف وداؤٹ سوشل میڈیا. آپ آج کے دور کے اندر سب سے پہلے یہ امیجن کریں کہ کیا آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بغیر رہ سکتے ہیں, یا ابھی آپ نے کچھ دن دو تین دن شاید پہلے ایک ڈاؤن ٹائم آیا تھا سوشل میڈیا کے جو بڑا پلیٹ فارم ہے فیس بک, اس کے ساتھ انسٹاگرام اور واٹس ایپ, یہ تینوں جو ہے وہ آلموسٹ 5 سے 6 گھنٹے جو ہے وہ آف لائن تھے, ان پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے اس ٹائم پہ کیا کیا یا آپ کو اس ٹائم پہ کیا فیلنگ آ رہی تھی, یہ وہ بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے اکنامکلی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا پھر جو سوشل میڈیا کے ایڈکٹڈ ہیں, جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے جو امپیکٹ ہیں سوسائٹی کے اندر دیکھیں. ایک تو یہ ہم کنیکٹڈ تو ہیں ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کی کمیونٹیز جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر سے. ڈفرینٹ قسم کے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گروپس ہیں, ان گروپس کے اندر بہت سارے لوگ آپس میں پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, اور وہ کوئی بھی ایک مسئلے کے اوپر, کسی پرابلم کے اوپر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ اگر کوئی پرابلم آیا تھا کسی دوسری کنٹری کے اندر تو اس کا حل جو ہے وہ کیسے اس نے نکالا, اور اس کو پھر وہ شیئر کرتا ہے, تو دوسرے ایریا میں یا دوسرے کنٹری میں اس سے فائدہ اٹھا کے وہ اس کا سولوشن جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا جو آج کل بینیفٹس, جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو لوگوں کی یا جو آرگنائزیشنز کی اسپیشل طور پہ ان کی جو سیلز کے اندر یا ان کے جو بزنس ماڈل ہے اس کے اندر چینج آئی ہے, وہ آئی ہے ڈیو ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیونکہ آپ کے پاس, اور اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اور اس سوشل میڈیا کو اگر کسی کو کل
1-1.5 سال پہلے 2 سال پہلے اگر نہیں پتہ تھا تو یہ کورونا نے اوپر جو ہے وہ اس پہ بڑی ایک کہتے ہیں کہ ضرب لگائی ہے. تو سوشل میڈیا آہستہ آہستہ گرو کر رہا تھا اور مطلب لوگوں میں اویئرنیس پھیل رہی تھی, لیکن جب یہ کورونا آیا تو کورونا کے بہت سارے نیگیٹو جو اس نے امپیکٹ ڈالے. جو ایک ڈیزیز ہے, ظاہر ہے اس سے بچنا چاہیے ہمیں. جو پریکاشنز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, جو انٹرنیشنل WHO جو ہے وہ ہمیں جو پریکاشنز دے رہا ہے, تو اس پہ تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور آپ نے امید ہے فالو کیا ہوگا تو اب جو ہے وہ آپ اس سچویشن میں بچے ہوئے ہیں. تو ایک یہ بھی ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس نے پازیٹیو چیز بھی کی ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے ایک مطلب ایک خلا پیدا کیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کا تھا, اور اس کو پھر لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں. وہ چاہے آپ زوم کی میٹنگز دیکھ لیں, آپ چاہے یہ اسٹریم یارڈ کی لائیو براڈ کاسٹ دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کی براڈ کاسٹ دیکھ لیں, یا ویب ایکس ہے, مائکروسافٹ ٹیمز ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں, ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو بزنسز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, وہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں, اور اپنا ریونیو جو ہے وہ اس کو جنریٹ کرتے رہے ہیں. بنسبت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کسٹمر کے پاس جاتے یا ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی سیلز یا کوئی پروڈکٹ یا سروسز اپنی بھیجتے. تو سب سے بڑا اس کا جو وہ ایک شفٹ ہے, وہ شفٹ آیا ہے سوشل میڈیا پہ سارے بزنسز کا. تو بہت سارے بزنسز نے جن کی ویب سائٹس نہیں تھی, انہوں نے ویب سائٹس اپنی کریٹ کی ہیں, اور پھر اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے. آپ ابھی دیکھتے ہوں گے, آپ جب سوشل میڈیا کھولیں, آپ اپنا فیس بک کھولیں, آپ ٹویٹر کھولیں, آپ انسٹاگرام کھولیں, 2-3 فوٹوز یا 2-3 جو پوسٹ ہیں, وہ پوسٹ آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہی آگے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے سجیسٹڈ فار یو, یا لکھا ہوا آتا ہے اسپانسرڈ ہوا. تو وہ اسپانسرڈ ایڈ یا وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ڈفرینٹ, آپ کوئی کورس کرنا, آپ کوئی کورس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو وہ اس کی انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے, یا اس طرح کی اور کوئی پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ایڈز آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سوشل میڈیا سے جو بزنسز ہیں, وہ بزنسز سوشل میڈیا سے کسٹمرز جو ہے وہ ان کو سرچ بھی کرتے ہیں, ان کسٹمرز تک اپنی اویئرنیس بھی بھیجتے ہیں, اور ان کسٹمرز سے جو ہے وہ 1-to-1 جو ہے وہ پھر جب بعد میں چیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو اپنی پروڈکٹس یا سروسز کو بیچتے ہیں. تو یہ تو ایک پازیٹیو اور ایک امپیکٹ ہے جو میں نے ابھی پہلے میں بول رہا تھا کہ جب یہ 5-6 گھنٹے جو اس کا ڈاؤن وہ ہوا ہے تو بہت سارے بزنسز کو بھی اس کا امپیکٹ ہوا ہے, جو کہ جن کی سیلز یا جن کا ٹوٹل ریونیو واز کمنگ تھرو سوشل میڈیا, کہ مطلب وہ فیس بک پہ ایڈز چلا رہے ہیں, وہ گوگل پہ ایڈز چلا رہے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ قسم کے ان ایڈز سے جو ہے وہ اپنا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, یا وہ جو بزنس ماڈل ہے وہ بزنس ماڈل ان کا کام نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کے کوسچنز کا دوسرا حصہ ہے, دوسرا پارٹ ہے کہ اس کے بیڈ امپیکٹس, ڈیفینیٹلی اس کے بیڈ امپیکٹس بھی ہیں معاشرے کے اندر, کہ ہر بندہ جو ہے وہ, آپ کوئی محفل ہو کسی جگہ پہ, کسی مطلب آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ سفر کر رہے ہوں, تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے, ایک دوسرے سے کوئی ڈسکشن کرنے کے بجائے, ہر بندہ جو ہے وہ موبائل کے اندر لگا ہوتا ہے. ہر بندہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کون آن لائن ہے, کب کون سی پوسٹ ہے, یا کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس سے تھوڑا سا یہ بھی امپیکٹ ہوا ہے کہ کریٹیوٹی کے اندر وہ آیا ہے کہ مطلب ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے, ہماری کچھ نیا کرنے کی جو ہمارے مائنڈ کی جو سچویشن ہے وہ اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے.
کہ وہ ابھی اس طرح نہیں ہے، خاص طور پہ جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا اور شروع سے ہی. اور پھر چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ مائیں بھی جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو، موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ اس میں یوٹیوب پہ یہ چیز دیکھ لو، آپ فیس بک کے یہ دیکھ لو. تو اس سے مطلب معاشرے پہ بیڈ امپیکٹ پڑا ہے. لیکن ہم دیکھیں سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آگ کی طرح ہے. آپ آگ ڈیلی جلاتے ہیں، کھانا بنتا ہے گھر میں آگ سے بنتا ہے، اور مطلب اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ نقصان کرتی ہے. جب آپ نے آگ کو قابو میں رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، صرف اپنی بہتری کے لیے، صرف جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں جب وہ اس کی ضرورت ہے، تو اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی ایسا ہی یوز کریں تو پھر اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہی آگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پھیلتی ہے، جب زیادہ بڑھتی ہے، تو وہ پھر پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، وہ پھر اپنے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو وہ دیکھیں وہ امپیکٹ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر اپلائی کریں تو سوشل میڈیا کو بھی اگر ہم بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ اس کا بیڈ امپیکٹ ہے، یہ نقصان بھی ہے. اور دیر آر ڈفرینٹ ایپس کہ ان ایپس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو ڈیجیٹل ٹائم ہے اس کو آپ مہیا کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹل ٹائم کو آپ جو ہے وہ اس کو وہاں اپنے موبائل کے اوپر، اپنے ٹیب کے اوپر جو اس کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا موبائل یوز کرتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ روزانہ مجھے 3 گھنٹے موبائل یوز کرنا ہے. تو وہ جب 3 گھنٹے ہوگا تو موبائل آپ کا لاک ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ کا موبائل لاک ہو جائے گا. تو آپ صرف وہ 3 گھنٹے اس کو یوز کریں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز اویلیبل ہیں، پلے اسٹورس پہ ہیں، آپ کا جو ایپل اسٹور ہے اس پہ ہیں. تو یہ اپلیکیشنز ہیں، آپ اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس کو جو اس کا یوز ہے اس یوز کو جو ہے وہ آپ اپنے اس کے لیے لمیٹڈ کریں. ہاں جو لوگ مطلب جس طرح میں بات کر رہا تھا بزنس کی، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، بہت زیادہ یوٹیوب از اے بگ یونیورسٹی. تو یہاں سے اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس پہ زیادہ ٹائم لگائے گا اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھے گا. بہت ساری سکلز اویلیبل ہیں. وہ سکلز آپ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی سکل آپ کو اگر کچھ نہیں پتا، آپ اس پہ یوٹیوب پہ جائیں، جا کے لکھیں، اس کا آپ کو آنسر مل جائے گا. اور یوٹیوب پہ مطلب اس کے علاوہ ویسے ٹائم گزارنے کے لیے یا مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ ہے. فنی ویڈیوز ہیں، میچز ہیں، اور لوگ تو مطلب پرانا کرکٹ میچ جو کہ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہائی لائٹس یا وہ پرانے میچز یا فٹ بال کے میچز وہ دیکھنا شروع کرتے، 3 گھنٹے اس کے اوپر یوز ہو رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک بندہ وہ 3 گھنٹے کے اندر کوئی ایک سکل سیکھ لیتا ہے، ایک اپنا لیکچر لے لیتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 2 لوگ ایک ہی پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، ایک ہی جو ہے وہ اس کو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے مطلب ایک ہی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، لیکن امپیکٹ کس پہ اچھا ہے؟ ٹائم تو اس کا بھی گزر جائے گا، ٹائم اس کا بھی گزر جائے گا. تو یہ اصل میں یہ اس فوکس کی ضرورت ہے، اس اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا جس طرح یوٹیلائز ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس میں شفٹ لانے کی ضرورت ہے. جو ہی ہم اس میں شفٹ لے کے آئیں گے تو، اور الحمدللہ آ رہا ہے کافی، مطلب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ابھی سیکھنے سکھانے کے اس میں ہیں. تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو آ رہا ہے اور اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. جی حماد، میرا خیال ہے میں زیادہ بول گیا. نہیں کوئی بات نہیں. نزاکت جی صاحب آپ نے بولے. بہت اچھی اور زبردست انفارمیشن دی، اور ہوپ فلی کہ ہمارے ویورز آپ کی اس انفارمیشن سے بہت زیادہ فائدہ ضرور اٹھائیں گے. نزاکت جی صاحب میں آپ انشاءاللہ. سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یوز کس ایج سے کرنا چاہیے، اور اگر
وہ والدین یا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا یوز کس ایج سے کروانا چاہیے تاکہ وہ ان کے بچے سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو یوز کریں، اور وہ کس طرح سے والدین ان کو چیک بھی کریں کہ ان کا بچہ سوشل میڈیا کا جو بھی یوز کرتا ہے وہ ایک اچھا یوز کرتا ہے تاکہ وہ فیوچر کے اندر اپنے فیوچر گولز کو حاصل کرنے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کو مدد دیں۔ تو اس کے لیے کون سی ایک ایسی بچے کی ایج ہونی چاہیے جس میں ہمیں اس کو سوشل میڈیا کا یوز کروانا چاہیے، اور والدین کس طرح سے بچے کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ سکیں کہ وہ ایک پروڈکٹیو یوز کر رہا ہے اور اس کا ایک پازیٹیو فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اچھا جی، بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا کہ بچے کو اسپیشلی طور پہ جو ینگ جنریشن ہے یا جو بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں تو وہ بہت ساری مطلب جو اسٹارٹنگ میں ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے تو وہ پھر جو اسٹارٹنگ میں وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انٹرٹین وہ کر رہے ہیں تو وہ اسی کو، یا پھر گیمز بہت زیادہ جو مطلب اسٹوڈنٹس جو جس پہ بہت زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ ہیں ڈفرینٹ گیمز۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اگر بچے کو ایک گیمر بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ بچے کو پھر وہ گیمیں سکھائیں، گیمیں وہ کریں، لیکن ایک بچہ آپ مطلب اسٹارٹنگ میں یہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس آپ نے بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دے دیا یا بچے کو آپ نے ٹیبلٹ لے کے دے دیا ٹھیک ہے، تو لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ آپ نے لے کے دے دیا، ایک بچہ گیم کھیل رہا ہے اور ایک بچہ گیم بنانا سیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں ان دونوں کے اندر کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس ایج کے اندر جو ہے وہ بچے کو سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ کرنا چاہیے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے وہ تو بچے کو سٹارٹنگ سے ہی ہمیں ٹیکنالوجی کا اس کو یوز کروانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹا موبائل میں اٹھا کے تو تم گیم جو ہے وہ کہاں سے کھلتی ہے کہاں سے آن ہوتی ہے تو آپ گیم جا کے آن کرو یا یوٹیوب آن کرو اور اس میں جا کے وہ کر لو، نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ آپ سٹارٹنگ میں ہی اگر آپ اس کو ایک فوکس مائنڈ یا اسٹریٹجی دے دیں گے کہ لائک بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے، آئی نو کہ پاکستان کے اندر اسکولس کے اندر کتنے بچے جو وہ کمپیوٹر لیب میں جاتے ہیں اور وہ کس ایج میں جاتے ہیں، ہم نے تو جب پڑھا تو اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں اس طرح کا، لیکن ابھی بھی آپ اچھے سے اچھا اسکول دیکھیں تو اس کے اندر کتنے کمپیوٹر لیبز ہیں، کتنے اسکولس کے اندر کمپیوٹر لیبز ہیں، نہیں ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ والدین خود ہی پھر اپنے طور پہ بچے کو وہ کر کے دیتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سیکھے، ہمارا بچہ جو ہے وہ جو سوسائٹی کے ساتھ چل سکے تو ہمیں اس کو ٹیب بھی دینا چاہیے، ہمیں اس کو لیپ ٹاپ بھی لے کے دینا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس یہ تو آپ بچوں کو دیں، لیکن بچے کو موبائل لے کر نہ دیں ٹل کہ وہ تقریباً 13-14 سال کی اگر ایج ہے اس کی تو اس وقت آپ جو ہے وہ اس کو یا مطلب وہ اس ایج میں پہنچے، میچور ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے موبائل کس لیے یوز کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ میرا نہیں خیال کہ بچے کو موبائل دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہے جہاں یہ آپ لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ اگر لے کے دیتے ہیں تو بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں بچہ پڑھ کے آتا ہے، بچے ڈفرینٹ قسم کے کوسچنس پھر والدین سے کوسچنس کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو بچہ کا سلیبس ہے اس سلیبس کے اندر وہ اگر بچہ کوئی ٹاپک پڑھ کے آتا ہے تو اس بچے کو سکھائیں کہ یہ ٹاپک بیٹا آپ نے انٹرنیٹ پہ کیسے سرچ کرنا ہے، آپ نے اس کو مطلب گوگل سے کیسے اس کی انفارمیشن آپ نے نکالنی ہے، مطلب کوئی اگر وہ سائنس کا کوئی ٹاپک پڑھ کے آتا ہے، کوئی ایون کہ ہسٹری کا کوئی وہ پڑھ کے آتا ہے تو ہسٹری کا آپ دیکھیں اس کو سکھائیں کہ یہ ہسٹری کی اچھی ویب سائٹس اس کو بتا دیں، اس کو سائنس کی اچھی ویب سائٹس بتا دیں، ایون میتھس کی بہت اچھی ویب سائٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ مطلب وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، وہ سیریز آف ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ سیریز آف ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو بچہ ایک تو ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرے گا اور دوسرا اس کے اندر وہ ایک ریسرچ کا، جو کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب ماسٹرز کے اندر تھیسس وہ کر رہا ہوتا ہے تو
اس میں ایک تو تھیوری ہوتی ہے جو ہم پاکستان کے اندر بس ایک تھیوری وہ کرتے ہیں. تو ماسٹرز کے اندر جو ایم ایس ہے اس کے اندر وہ ریسرچ پیپر آپ نے لکھنا ہے یا آپ نے ڈفرینٹ قسم کی ریسرچ کرنی ہے وہ, یا آگے پی ایچ ڈی پہ آپ دیکھیں تو وہ جو ریسرچ ہے وہ آپ کو مطلب ڈفرینٹ بکس سے ڈفرینٹ, اور جی یہ اس آتھر نے کیا لکھا, اس نے کیا کیا, وہ ڈفرینٹ ویوز آپ کو ملتے ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں آپ ڈھونڈتے ہیں, آپ سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر آپ خود اپنا ایک تھیسس اس پہ لکھتے ہیں. یہ جا کے انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ پڑھائی میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے بچے اس ٹائم پہ جا کے کرتے ہیں. اگر ان کو شروع سے ہی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بتایا جائے, شروع سے ہی ان کو یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے کس طرح سرچ کرنی ہے, آپ نے انفارمیشن کیسے نکالنی ہے وہاں سے, اور نکال کے آپ نے ڈفرینٹ ویوز دیکھیں. آپ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ایک بندے کا لیکچر سنیں کہ اس نے پلس مائنس کیسے کیا, یا اس نے جو آگے ایڈوانس لیول کے جتنے بھی تھیورمز ہیں یا جتنے مطلب کیلکولیشنز ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. اس طرح سائنٹیفک چیزیں ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, تو ویڈیوز ڈفرینٹ قسم کی, وہ سائنٹیفک یہ چیز کیسے کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں, وہ آپ دیکھیں. 2 یا 3 ویوز اگر وہ دیکھے گا بچہ, ایک کسی امریکن کا ہوگا, دوسرا کسی شاید پاکستانی نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہوگی, تیسرا کسی اور کنٹری نے کوئی ایک ڈفرینٹ ویڈیو اس کو ملے گی. تو 2-3 جب دیکھے گا تو اس کے وہ کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے, اور پلس جو ہے وہ اس کے اندر وہ ریسرچ کا وہ فیکٹر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. تو یہ اس سے ایک تو بہت زیادہ اس سے بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ شروع سے ہی جب بچے کو آپ اس ٹیکنالوجی کا سکھانا شروع کریں, اور پھر بہت سارے بچے مطلب لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلیٹ پہ بچوں کو گیمز کھیلنا آتی ہیں, بچوں کو یوٹیوب چلانا آتی ہے, بچوں کو ڈفرینٹ گیمز انسٹال کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بچوں کو مطلب 7ویں 8ویں کے بچے کو آپ دیکھیں, آپ اس کو کہیں بیٹا یہ ایک اپلیکیشن ٹائپ کرو, یا بیٹا آپ ایکسل شیٹ میں نا چھوٹا سا ایک ٹیبل بنا لو, نہیں پتا وہ کس طرح بناتے ہیں, یا یہ ایک کیلکولیشن کے چھوٹا سا فارمولا لگا دو. ایون میٹرک کے بچوں کو آپ بلا کے پکڑ کے دیکھ لیں تو وہ مطلب وہ چیز نہیں, جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو کہ آگے اس نے زندگی میں اس کو یوز کرنا ہے. اور پھر جب میٹرک کے بچے ہیں یا آگے جا کے جب FFSC میں جاتے ہیں بچے, تو FFSC تک بھی اتنا زیادہ پریزنٹیشنز کا ان کا نہیں آتا, آگے یونیورسٹی لیول پہ اس کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس ٹائم تک اس بچے کو پریزنٹیشنز بنانا ہے, اس بچے کو اپنا ایٹ لیسٹ جب وہ یونیورسٹی سے نکلے اس کو اپنا CV اچھی طرح لکھنا ہے, اس کو CV اپنا بنانا ہے, اب اس اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اور پھر یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی مطلب اس کو کسی قسم کی کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو وہ پریزنٹیشن خود بنا کے جو ہے نا وہ اس کو وہ ڈیلیور کرے. تو ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بس وہ ادھر سے کاپی کیا, ادھر سے پیسٹ کیا, ادھر سے کاپی کیا, ادھر سے پیسٹ, وہ کر کے بس یہ ہم نے وہ کر دیا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا جو آپ کا ٹویٹر ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, ٹھیک ہے, آپ جب بچہ اتنا میچور ہو جائے تو ان چیزوں کا جو یوز ہے اس کو اس وقت کرانا چاہیے. اس کو پہلے سے ہی ان چیزوں میں آپ اگر ڈال دیں گے تو وہ پھر دوسرے سائڈ سے جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. جی نزاکت صاحب, آپ کا آج کا جس طرح ہمارا ٹاپک تھا لائف وداؤٹ سوشل میڈیا, آپ نے بہت اچھے اور خوبصورت انداز کے اندر تفصیلاً اس پر سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا کہ سوشل میڈیا کا پوزیٹیو یوز, نیگیٹو یوز, اور سوشل میڈیا کا اگر ہم یوز کریں تو اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ ان کو سوشل میڈیا کا یوز کس طرح سے کروانا چاہیے, اور اگر ان کو ارلی ایج میں کروائیں تو ان کے کیا فائدے ہیں. تو نزاکت صاحب, ہوپ فلی کہ لوگ آپ کی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی ایک اور پروگرام کے اندر کسی اور ٹاپک کے ساتھ اسپیشلی ٹیکنالوجی پر آپ کو انوائٹ کروں اور آپ سے مزید سیکھا جائے. تو نزاکت صاحب, تھینک یو سو مچ اگین.
for giving us your precious time. جی میں آخری کچھ باتیں کروں گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں پہ مجھے دعوت دی اور میرا جو میرے دل کی جو باتیں ہیں وہ باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی, وہ ناظرین تک, آپ کے ناظرین تک پہنچی. اور شاید اس میں کسی ایک چیز کو بھی اگر کسی نے کسی اچھی چیز کو پکڑ لیا, سوشل میڈیا کا اچھا یوز کرنا شروع کر دیا, یا بچوں کو ریسرچ پہ یا اس پہ وہ لگا دیا کہ وہ انفارمیشن کیسے ہم نکالتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس انٹرویو کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں, جو میرا نام سامنے آ رہا ہے اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں. میرا ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, میرا یوٹیوب چینل ہے, وہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ آ جائیں گی. میں ڈفرینٹ قسم کے 2 شو کرتا ہوں جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا, دا سول وائس شو, جس کے اندر جو ہے وہ ہم روح سے جڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں, ڈفرینٹ گیسٹ کو ہم بلاتے ہیں. تو آپ بھی اگر سمجھتے ہیں تو آپ اس شو میں بھی جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں کیونکہ میں اوورسیز ہوں, میں باہر رہتا ہوں, تو اوورسیز جو پاکستانی لوگ جو ہیں جو باہر نہیں آئے, تو اوورسیز کی لائف کیا ہوتی ہے, اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, یا اوورسیز صرف اور صرف ریمیٹنس یا پیسے پاکستان بھجوانے کے علاوہ بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ان کی وہ جو کاوشیں ہیں وہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ. تو میں جو ہے وہ جو اوورسیز ہیں, پاکستانی اوورسیز ہیں, ان کو میں پاکستانی اوورسیز ہیروز کہتا ہوں. وہ واقعی وہ ہیروز ہیں جو کہ جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور پاکستان کے لیے جتنا بھی ان سے ہو سکے وہ کرتے ہیں. تو ان مہمانوں کو میں جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہوں اپنے شو میں, اور پھر ان سے جو ہے وہ میری بات چیت ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہیں میرے شوز کے اندر. تو اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ اگر اوورسیز میں رہتے ہیں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ حماد ظفر. لاسٹ میں ایک پیغام جو وہ ہمیشہ میں دیتا ہوں کہ خوش رہیں اور امیدیں بانٹیں. جو بندہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جائے وہ ایک مسکراہٹ اور ایک امید لے کے جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نزاکت صاحب. تھینک یو سو مچ اگین ود دی کور آف مائی ہارٹ. جزاک اللہ. بہت شکریہ.